السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں گے۔ واو اور من سے الناس لوگ، من جو، یقولو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، واو اور بالیوم الآخر، ساتھ دن آخرت اور آخرت کے دن پر، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، واو اور ما نہیں ہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں، جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہر قسم کے شک شبہ سے بالا ہے، پاک ہیں، اور ہدایت ہے، اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کا ذکر ہوا کہ متقین لوگ ہیں جو فائدہ اٹھائیں گے، اور پہلی 5 آیات میں ان کی صفات اور ان کا کامیاب ہونا بتایا گیا، اور اس کے بعد کی 15 آیات میں اس ہدایت کا انکار کر کے نقصان اٹھانے والے لوگ کافر جو ہیں ان کا ذکر آیا۔ لیکن گزشتہ سبق میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلی 2 آیات میں ان کافروں کا ذکر ہے جو ضدی اور کھلے بندوں کفر کا اقرار کرتے تھے، کھلے بندوں کافر تھے، اور اس کے بعد آج اس آیت کریمہ سے رکوع کے اختتام تک 13 آیتیں ہیں یہ، اور اس میں ان کافروں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اندر سے ایمان ان کے ہاں نہیں تھا، کافر تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ دشمن اگر بالکل ظاہر ہو، سامنے ہو، اس کا ہمیں علم ہو، تو آدمی اپنے دشمن سے بچنے کی کچھ کوشش کر لیتا ہے، اور دشمن اگر دوست کی شکل میں آ جائے تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے منافق ہوتا تو کافر ہی ہے، لیکن اس کافر سے بھی زیادہ خطرناک کافر ہوتا ہے جو کھلے بندوں کفر کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ دشمن ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، مخالف ہے، لیکن اگر دشمن دوست کی شکل میں آیا ہوا ہے، اظہار ایمان کا کرتا ہے اور مسلمانوں میں کفریہ عقائد کو پھیلاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ صرف 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا جن کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے اب ایمان لانا ہی نہیں ہے، ضدی کافر ہیں، لیکن 13 آیتوں میں یہاں منافقین کی عادات، ان کی خصلتیں ذکر فرمائی ہیں، اور صرف یہاں نہیں بلکہ آگے چل کے بالکل انہی کے نام سے ایک صورت نازل فرما دی ہے، اور کئی مقامات پہ قرآن میں ان کی خصلتوں کو، ان کی عادات کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا، کہ یعنی کوئی آدمی اندر سے کفر کا عقیدہ رکھتا ہو اور ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ پہلے بھی ہوتے تھے لوگ، اب بھی ہوتے ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، تو وحی آتی تھی، اور وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وحی کا آنا بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کو جھانک کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اب تو ہم اس کے ظاہری قول و فعل کو دیکھیں گے کہ اس کے کسی قول سے یا اس کے کسی فعل سے کیا ثابت ہوتا ہے. اگر اس کے کسی بات سے، کسی عمل سے کفر کی کوئی چیز ثابت ہوگی تو ہم کہیں گے کفر ہے، اس کے اندر کافر ہے. اور اگر ظاہر میں وہ اسلام کی بات کرے گا تو ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے. لیکن اندر کیا چیز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان. اور دوسرا نفاق جو ہے وہ ہے عملی نفاق، یعنی وہ عادات، وہ خصلتیں جو کسی منافق میں ہوتی ہیں تو وہ تو عام طور پہ آپ کو ذرا معاشرے میں پھریں تو بہت ملیں گی. تو اس لیے ان منافقت کی عادات کی نشاندہی بھی قرآن و حدیث میں بارہا کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان عادات سے بھی بچائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑی آگ جتنی خطرناک ہوتی ہے، چنگاری بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے اگر انسان کی اپنی عقل کام کرتی ہے. عقل مند انسان جانتا ہے کہ یہ چنگاری جو ہے یہ اسی سے بڑی آگ بنتی ہے، تو وہ چنگاری سے بھی اسی طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح بڑی آگ سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو اعمال ہیں، منافقانہ عادتیں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی دینا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ منافق آدمی اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے منافق نہ ہو، لیکن اگر کسی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عادتیں بڑھتے بڑھتے اس کو اس عقیدے کے نفاق تک لے جائیں. دیکھیے چنگاری اگر آپ کو کہیں نظر آئی اور آپ نے دیکھا، اب اگر تو آپ سمجھدار ہیں تو آپ فوراً اسے بجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ عین ممکن ہے چنگاری بجھ جائے، اور عین ممکن ہے یہی چنگاری جو ہے یہ دائیں بائیں چیزوں کو آگ میں مبتلا کر کے پورے علاقے کو آگ میں کی مصیبت میں ڈال دے اور سب کچھ جل کے بھسم ہو جائے. تو یہ چنگاری معمولی سی چنگاری کی کو دیکھنے کے بعد لاپرواہی کرنے کا نتیجہ ہے نا. تو اسی طرح یہ بری خصلتیں، بری عادتیں جو ہیں انسان کے اندر اگر ہوں تو اس عملی نفاق سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نہیں، وہ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین کے بارے میں، یہ بنیادی طور پر یہودی تھے. اور یہودی سب جانتے ہیں ہم کہ ان کے ہاں اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا یہ ایک مسلمہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور آخرت کو بھی مانتے تھے اور انبیاء کو بھی مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تک کے بعد کے انبیاء کو بھی مانتے رہے. آخر پہ عیسیٰ علیہ السلام یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا انہوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں کیا. انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، آمنا باللہ والیوم الآخر، اور اللہ نے ان کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود ساختہ اپنی من پسند انداز میں اللہ کو مان لینا یا آخرت کو مان لینا یہ قابل قبول نہیں ہے. ایمان وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. کسی چیز کو اسی کے طرح مانا جائے گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اپنی من پسند انداز میں ماننا یہ قابل قبول نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور اسی طرح اللہ کے انبیاء کو مانتے تو ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. جب اللہ کے موجودہ نبی کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کو ماننے کا کیا مطلب رہ گیا؟ ختم ہوگی بات.
اس لیے کہ اللہ کے موجودہ حکم کو، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کس چیز کو ماننا ہے، کس طریقے سے ماننا ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اور کوئی اللہ کے نبی کوئی نہ مانے تو پھر اللہ کو ماننے کا کیا معنی ہوا؟ یہ تو خود ساختہ بات ہے، اپنی مرضی سے بس دعو اس طرح تو ماننا ہو تو کسی نہ کسی شکل میں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی اللہ کا کسی نہ کسی شکل میں تو اقرار کرتے تھے۔ یہ ہندو جو ہیں یہ بھی کسی نہ کسی انداز میں اقرار کرتے ہیں۔ تو اپنی من پسند انداز میں اللہ کو مان لینا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کا بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں بھی خود سے عقیدے گھڑے ہوئے تھے کہ یہودیوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہاں ہم جائیں گے تو ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آگے آئیں گی انشاءاللہ آیات، اس کی مزید تشریح بھی آئے گی۔ تو یہ عقیدے جن کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ خود ساختہ انداز میں مان رہے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو ماننا یا نہ ماننا یہ اسی وقت صحیح یا غلط قرار دیا جائے گا جب اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ ماننے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس چیز کو مان رہے ہیں یا اس کے مطابق نہیں مان رہا۔ اگر اپنی خود ساختہ تشریح کے مطابق کسی چیز کو مانتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے دعویٰ کیا تھا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، تو اللہ نے کہا نہیں، وما ہم بمؤمنین۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔